قطع تعلق نہیں کرتا تو حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ خلقت الرحم من الرحمن، حدیث قدسی ہے کہ میں نے رحم کو، رحم کہتا ہے رشتہ داری کو، کہ میں نے رحم کو یعنی رشتہ داری کو رحمان سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو اپنی جو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رحمان، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رشتہ داری کو رحمان سے بنایا۔ تو جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوڑتا ہے، اور جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، قطع تعلق کرتا ہے، صلہ رحمی کا خیال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ فمن وصلہ وصلتہ ومن قطعہ قطعتہ، کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے تو میں اس کو جوڑتا ہوں، جو رشتہ داری کو توڑتا ہے تو میں اس کو توڑ دیتا ہوں۔ یہ قطع تعلق کا اثر انسان کی زندگی میں ظاہر ہو رہا ہے۔ انسان صلہ رحمی کر رہا ہے تو اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان اپنی رشتہ داریوں کو جوڑ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان تمام کو جوڑ رہا ہے۔ اگر رشتہ داری کو توڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں یہ فرمانے گا تو پھر میں اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ تو آج ہمارا فساد دو طرح سے، ایک ہمارا اندرونی فساد ہے، ایک باہر کا فساد ہے۔ ہمیں باہر کے فساد سے، باہر کی بدعنوانیوں سے، باہر کی دشمنی سے آج اہل ایمان کو اتنا خطرہ نہیں ہے، اور نقصان اہل ایمان کو باہر کے فساد سے اتنا نہیں ہے کہ جتنا اپنے اندرونی فساد سے، اپنے اندرونی بگاڑ سے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی کہ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرو اس آیت میں، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا کہ حج کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو کے بعد کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، تیسری بات جو ارشاد فرما رہے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں انتشار کا شکار مت ہو جانا، آپس میں لڑائی جھگڑے مت کرنا، آپس میں ٹولیوں میں اور فرقوں میں، گروہوں میں مت بٹنا، کیونکہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَتَفْشَلُوا، تو تم ناکام ہو جاؤ گے، نامراد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی، مومنوں کی، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہوگی، ایک تعداد ہوگی، ٹوپیاں ہی ٹوپیاں نظر آئیں گی، کرتے پجامے نظر آئیں گے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتحاد کے نتیجے میں، محبت کے نتیجے میں، انس کے نتیجے میں، تعلق کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رعب اور دبدبہ اہل ایمان کو دیتا ہے، وہ رعب اور دبدبے کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، تو پھر ان کی حیثیت پانی کے جھاگ کی طرح ہو جاتی ہے، ان کی حیثیت پانی پر اٹھے ہوئے بلبلے کی طرح ہو جاتی ہے کہ اگر اس کا کوئی تنکا لگ جائے تو پھر وہ بلبلا ختم ہو جاتا ہے، ہوا چلے تو پھر وہ بلبلا ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، تو جس طرح برائیوں کے اثرات ہوتے ہیں تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اچھائیوں کے اثرات بھی انسان کی زندگی کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، میں نے کہا کہ روزوں کی فرضیت اس لیے ہوئی، روزے فرض اس لیے کیے گئے تاکہ انسان متقی بن جائے۔